دنیا کی محبت کے دو شعبے، اصل میں تو تین شعبے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا دنیا سے محبت نہ کرو تو اس کے بہت سارے شعبے، لیکن میجر شعبے اس کے تین ہیں. یہ تین چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے. نمبر ایک حب باہ. باہ کا مطلب شہوت پرستی، ٹھڑک، لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت، فحش فلمیں کا، اور ہر وقت جو ہے نا حلال پہ کم بخت کو قناعت ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے ٹھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اس کو. اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور کے ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اٹ از کالڈ ٹھڑک. یہ حب باہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ اس کو لفظ یاد رکھ لیں، حب باہ. باہ ہونی چاہیے. باہ کہتے ہیں مردانگی کو. یہ باہ تو ضروری چیز ہے صحت کے لیے. یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا، اولاد کیسے ہوگی، بیوی سے محبت کیسے کرے گا. لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ ٹھڑک بن جاتی ہے. یعنی حب باہ کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے؟ ٹھڑک. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو باہ تو ہونا ضروری ہے. اگر باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی نہیں رہے گا نا، وہ تو پجامہ ٹائپ کی چیز بن جائے گا بالکل. لیکن حب باہ کہتے ہیں ٹھڑک کو. ایک ہوتی ہے ٹھڑک حد سے بڑی ہوئی. کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے تو ٹھڑک کے علاوہ کسی اور نیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. ہوتے ہیں ایسے سوسائٹی میں لوگ، ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے، ان کو چھڑوانا پڑتا ہے، کچھ دن عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے. کسی کو لڑکوں کی ٹھڑک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ ٹھڑک ہے، یہ بھی پڑ جاتی ہے کسی کو. تو اتنی ہو کنٹرول میں، شہوت کنٹرولڈ ہونی چاہیے. آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے. تو جس کے اندر یہ ٹھڑک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے. بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو بس وہ کہیں بھی ایسے میں نے دیکھا کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو. اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی، کیونکہ اس مرد کے اندر ٹھڑک تھی. یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی؟ خراب. بعض لوگ ہوتے ہیں تمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، ایسے ایٹیٹیوڈ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے. تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم برے ہیں، لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم 2 نمبر آدمی ہو. تم کیا ہو؟ ایک آدمی کہا میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے. وہ داڑھی والا کہہ رہا ہے آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا کم وقت. کہہ رہا مجھے اتنا غصہ آیا. تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے، کس کے پاس لے کے نہیں جانا. سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے کہ اتنا نہ سمجھا، ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھڑک کہ بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے، باقیوں سے نا امید، ختم، ہماری کچھ نہیں لگتی، ایسی کی تیسی جاؤ بھائی. یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت 1/3 آپ کے اندر ختم. 1/3 آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال، پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ ایک آدمی کو نوٹ اچھا ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا، کمائے گا، مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر کہا اللہ نے، اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے، ٹھڑک بری چیز ہے، ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے، نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں نہیں ہے بھائی طلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے؟ بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا؟ پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو؟ اور شادیاں کیسے کرے گا؟ ایک نہیں ہوتی، 2-3 کہاں سے کرے گا وہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے، حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئیں کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں، یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں، کوئی عورت گزر جائے، حسینائیں آ جائیں، کوئی بھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی حضرت نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز فلم ہے. یہ کیس کچھ کیا ہے، یہ کچھ الگ کیس ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے. میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں، وہ پرانا ہو گیا بہت، اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی، بار بار قرآن کہتا ہے متقی جنت میں جائیں گے. متقی جنتی، متقی کسے کہتے ہیں؟
وہ बेचारे دیہاتی मौलवी थे, उन्होंने कहा मुत्तकी उसे बोलते हैं जो हसीनाएं गुजर जाएं बाल हिलाती भी लहलाती भी, उसे कुछ भी नहीं, इतना नेक है, उसे कोई फीलिंग ही पैदा नहीं होती. तो वो बेचारा देहाती उसने बोला अच्छा इसको तो हमारी जबान में इसको तो हिजड़ा बोलते हैं, तो जन्नत सिर्फ हिजड़ों के लिए बनी है क्या? तो वो मौलवी साहब ने गलत एक्सप्लेन किया. भाई जब औरत का इस तरह होगा तो वो तो इंसान के जज्बात तो पैदा होते हैं. ठरक का मतलब ये होता है हद से बढ़ी हुई, हलाल और हराम में रगबत पैदा होना तो नेचुरल है. उस रगबत को पूरा मत करो, उसको कंट्रोल में रखो. देखो कोई आदमी अपने पैसों से निहारी खा रहा है, खुशबू से आपको भी दिमाग हो जाता है बाज दफा को, यार होटल से हम गुजर रहे होते हैं ना, बड़ी जबरदस्त सी खुशबू आती है बाज दफा, हमें बड़ी खुशबू आई तो क्या करते हैं हम, आगे निकल जाते हैं बस, और क्या है. अब खुशबू बड़ी जबरदस्त है, आपने उससे प्लेट छीन के खाना शुरू कर दिया, यार बड़ी जबरदस्त, मैं उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा. अगला कहेगा बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बर्दाश्त कर भाई तू, या तो अपने पैसों से खरीद के खा ले, कह रहे पैसे नहीं है तो फिर बर्दाश्त कर भाई तू. तो ये है ठरक. ये क्या कहलाती है? ढक्कन खुला, बस खुशबू आई और देग में घुस गए. ये नहीं देख रहे कि ये देग का ढक्कन मेरे लिए खुला है या किसी और के लिए खोला गया है. होते हैं बाज लोग नतीदे, होते हैं ना बाज लोग नतीदे, कोई भी खा रहा है शादियों में, उधर चले गए. भाई कौरमे की जब देग खुलेगी तो खुशबू आएगी, अच्छी भी लगेगी, यहां तक नेचुरल है. खुशबू ही नहीं आ रही तो नाक खराब है, खुशबू आ रही अच्छी नहीं लग रही तो कौरमे का ज़ौक ही नहीं है तुम्हारा. तुम कोई सिगरेट और पान गुटके ही खाया करो जाके, तो ज़ौक ही नहीं है तुम्हारा, ज़ौक खराब हो गया है. तो इसी तरह याद रखो, जैसे शहवत एक लिमिट में, ये सेहत की अलामत है, लिमिट क्रॉस करेगी तो ये ठरक है. इसी तरह पैसे की मोहब्बत एक लिमिट में, ये सेहतमंद होने की, दिमाग सही काम कर रहा है, इसकी अलामत है. आपके फितरत सलीमा पर होने की अलामत है. जिसमें ये मोहब्बत है ही नहीं पैसे की जरा सी भी, इसका मतलब भाई ये पागल है, इसका दिमाग, पागलों में मोहब्बत बच्चों में थोड़ी होती है. बच्चों को, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसको पैसे का ना पता हो, 5,000 का नोट पकड़ाओ, 5 रुपए पकड़ाओ, उसे कोई फर्क, वो खाना शुरू कर देता है, ऐसे ही करता है ना, फाड़ देता है वो. लेकिन एक है ठरक पैसे की. वो ठरक क्या है? हलाल हराम की परवाह किए बगैर कमाना, हर वक्त उसकी फिक्र को मुसल्लत कर लेना. पता भी है दुनिया मुसाफिर खाना है, लिहाजा पैसा मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, रूखी सूखी सा गुजारा कर लेंगे. तो ये क्या है? ये इसकी अलामत है भाई, ये मोहब्बत लिमिट में. फिर उस पैसे से आखिरत भी कमाता है, सदका खैरात भी करता है. उसे पता है यार जब मुझे यहां पैसे की जरूरत है तो सदका करके आगे भी तो भेजो ना. ये क्या बात है, हजारों साल जहां रहने हैं वहां तो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहा, और जहां थोड़े दिन रहना है उधर बनाए चला जा रहा है. तो ये भी ठरक है, ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये हद से बड़ी भी मोहब्बत. और तीसरी चीज जिसको हुब्बे दुनिया कहा जाता है, वो है शोहरत का शौक. हर जगह मेरी टांग ऊंची रहे. इसमें भी एक जायज है, हर शख्स चाहता है कि मेरी इज्जत हो, ये बुरी चीज नहीं है. अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती महसूस हर एक को होती है, ये बुरी चीज नहीं है. जिन लोगों को अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती महसूस नहीं होती ना, वो इज्जतदार लोग नहीं होते, वो नॉर्मल लोग नहीं होते, वो फिर बेइज्जती होते हैं. जैसे एक आदमी किसी इलाके में गया और आके कहता है शुक्र है मेरी इस इलाके में इज्जत नहीं है. लोगों ने पूछा इसमें शुक्र की क्या बात, कह रहे अगर इज्जत होती तो आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी. लेकिन बेइज्जती हुई है, लेकिन वो मुझे महसूस नहीं हुई क्योंकि मेरी पहले से इज्जत है. इज्जत तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, समझ रहे हो? सबसे बड़ी नेमत क्या है? इज्जत. लेकिन लिहाजा इस इज्जत को अरबी में कहते हैं जाह. वजीह सुना है ना लफ्ज, वजाहत वाला. तो और दूसरा लफ्ज से तो जाह. तो एक जाह की मोहब्बत एक नेचुरल है, कोई भी बच्चा भी अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करता. लेकिन ये जाह लिमिट में होगी तो ठीक है, लिमिट क्रॉस करेगी तो क्या है? फिर ये हुब्बे जाह कहलाती है, हवस कहलाती है. इसको तसव्वुफ की इस्लाह में कहते हैं हुब्बे जाह का मरीज है. क्या मतलब? जहां का मौका नहीं, आप वहां भी जाह तलाश करने की फिक्र में लगे हुए हो. मिसाल के तौर पर आपके बड़े बैठे हुए हैं, कोई डिबेट हो रही है, वो बड़े बात कर रहे हैं, आपको ये लगा कि यार मैं ये तो सारा ये बहस करके सारा क्रेडिट इनको चला जाएगा, तो मैं भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाऊं कि मुझे भी पता है, ये सब मुझे भी आता है. आपने वहां बीच में बोलना शुरू कर दिया. ये
حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی، یہ بدتمیزی ہے. بھائی تم چپ کر جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں بڑے، وہ سمجھا دیں گے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، بعض دفعہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو، ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی. ابے تو چپ کر جا، ہم پوچھ کس سے رہے ہیں. اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا، کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلایا، انٹرویو لے رہے ہیں، اس کو کم بولنے دے رہے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتا ہے، یہ بے وقوف ہم نے ویسے ہی بلا لیا بٹھا کے. یہ حد سے بڑی ہوئی جاہ ہے، اس کو کہتے ہیں حب جاہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ یاد رکھ لیں، حب مال، حب جاہ، حب با. یہ یاد رکھیں، یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے. بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو، سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں، میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حب جاہ کا مسئلہ ہے نا، یہ بہت کامن ہے. مذہبی اسکالرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو، مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مجتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بکے گا، ہم سے کون فتویٰ لے گا پھر. مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے، بھائی میرے پاس علم کم ہے، میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں، بھائی ہم کیا ہیں، ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں، جاہل ہیں. وہ مان لیتا ہے آرام سے. آج کل کے مذہبی اسکالر نہیں مانتے، وہ یہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں، تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ. لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھینکتے ہیں کہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے برے نہیں ہوتے. میجورٹی حب جاہ کی مریض ہوتی ہے. میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے؟ حب جاہ کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ. یہ بڑی بھی محبت ہے، یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے، یہ ہوس ہے، یہ عزت کی ہوس ہے. اور اللہ کو عزت کی ہوس پسند نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے. یہاں برتری سے ناجائز برتری مراد ہے، ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں گیا، کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے، عرب علماء تھے، تو عربی میں بات کر رہے تھے، کچھ سلام دعا ہو رہی تھی، میں بھی کچھ بات چیت. تو ایک لڑکا نوعمر بیٹھا، وہ بیچ میں بولنا شروع، سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب کون دے رہا ہے وہ. تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھایا، میں نے کہا آپ میں حب جاہ کی بیماری ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتہ نہیں چلتا. جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی، کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گے یار ان کو کیا ہے، یہ ادھر بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے، ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی. بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا. ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کہ یار برا امیج جائے گا، اگلا چپ نہیں ہو رہا. حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا. بھائی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا. آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دلا رہے ہو کہ میں بھی ہوں، مجھے بھی آتا ہے. چھوڑ دو، آپ کو جب آتا ہوگا بتا، جب پوچھیں گے بتا دینا. ہمارے فرمایا کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قل اللہ احد نہیں پڑھتے. بہت سے قاری کیا کرتے ہیں مغرب کی نماز میں، آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے، قصار مفصل میں سے پڑھا جائے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو آخری چھوٹی صورتیں، افضل یہ ہے. کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو. فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں مغرب میں سورہ بقرہ سے، سورہ آل عمران سے، بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. قاریوں سے بدگمان نہ ہو، ضروری نہیں ان کی یہ نیت ہو. حضرت تو تربیت کا عنصر غالب تھا نا، اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تھے تربیت کے لیے. حضرت کو بتا رہے تھے کہ لیکن یہ بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قل اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قل اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے یار، وہ پڑھو. لوگ کہیں باقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا، تو سنت قرات چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں. تو اور جو ہے وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نا، ابھی تو میں بہت مشہور ہو گیا، پہلے اتنا مشہور نہیں تھا. میرا بیان تھا، بڑا استقبال ہوا وہیں، تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے. اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغا کروں، جب یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے، کیونکہ بیان کرنے میں گلا دکھتا ہے آدمی کا، بھائی 1 گھنٹہ بولنا پڑتا ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا، ان کا ہوگا. میں بیٹھ گیا آرام سے. لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا، مولوی صاحب مجھے لے رہے ہیں. اب مجھے لگا کہ وہ جو خطیب صاحب تھے، غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا، میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ اب کوئی جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے، مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں. مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں، ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا یا اچھا میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو, مجھے تو خوشی ہو رہی تھی. میں نے وہاں لوگوں سے کہا, میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان, یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا. مجھے بہت بول کے اس زمانے میں بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے اور یہ اسپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں, طبیعت سے گلا پھاڑنا پڑتا تھا. لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے, ہر جگہ میرا بیان لوگ سنیں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے لیکن نہیں, اس کو کٹا کے خود. یہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ حب جاہ. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب جاہ. وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو, دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا, یہ حب جاہ کہلاتا ہے. یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہر جگہ ہے, یونیورسٹیوں میں بھی ہے, کالجز میں بھی ہے, سائنسدانوں میں بھی ہے. سائنسدانوں میں بہت ایجاد کوئی اور کرتا ہے, سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا, لیکن یہ کامن بیماری ہے. یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری, کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اہل کتاب کے جو علماء تھے نا, جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حب جاہ کے مریض تھے, قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو. کام کوئی اور کر رہا ہے, تعریفیں کس کی ہوں؟ ان کی ہوں. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب, یاد کر لو نا یار, کچھ تصوف کی اصطلاحات ہے, حب جاہ کہلاتا ہے. اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ بولے گے یہ وہی ہے بھائی, یہ ٹھڑک ٹھیک ہے, یہ ٹھڑک ہے, یہ حب مال ہے اور یہ حب جائے. تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا, اس کو قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ, اس کے لیے جنت ہے. صاف دل کا کیا مطلب؟ حب جاہ سے بھی پاک ہو, حب مال سے بھی پاک ہو اور حب باہ سے بھی پاک ہو. اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں, جیسے کھانے کی ہوس, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے, ہاتھ ہی نہیں رکتا کم وقت کا, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے, اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے, ڈاکٹر خود ہی چھڑوا دیتے ہیں, بس کر مر جائے گا دھماکے سے پھٹ پھٹا کے. روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی, بہت سے لوگ سے روزہ نہیں رکھا جاتا, کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ. یہ بھی حب, اس کو حب جاہ نہیں کہتے, یعنی خواہشات کا غلام ہے. تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں, ہر خواہش میں لمٹ, لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں. ان میں حب باہ ہے, حب مال ہے اور حب جاہ ہے. تو یہ جو تین شعبے ہیں نا بڑے خطر. اور یہ اچھا, اب اس میں کیا ہے, سب سے گھٹیا کون سا کسی محبت ہے؟ دیکھو کچھ بیماریاں, یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آگے, میں کبھی اور وقت میں انشاءاللہ, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس میں کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. ابھی اس کو سمجھو. یہ پہلی بات تو یہ صاحب, یہ تینوں کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں, یہ تینوں ٹھڑک ہیں, اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ برباد. جن میں یہ تین بیماریاں آ گئی نا, اب حب جاہ آ گئی نا, وہ اسی میں لگا رہے گا میری ٹانگ سب سے اونچی. اور ظاہر ہے نہیں ایسا ہوتا بھائی, آپ کی ساری تمنائیں, پھر ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے, تکبر میں جاتا ہے, اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اب جس میں تکبر ہے, ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے, بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے. میں نے دیکھا ایسے لوگ, بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے, ان کو اس پہ کہ میری انسلٹ کیا ہو گئی, میری یہ کون ہوتی ہے, عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی. یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے, تیری بیوی نے بتا دیا تو بول, میں اس پہ کیا کروں گا, غور کروں گا. اچھی بات ہے یار, نہیں بیگم نے کیوں بول دیا. اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے یہ, صحیح خراب, واقعی اس میں خرابی ہے, میاں نے بول دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندر خرابی ہے, تو تھوڑا سا غور کر لو, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں جی, میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے. میں نے کہا بھائی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ جو پڑھتے ہیں نا فجعلہم کعصف مأکول, ماء پہ قلقلہ کر رہے ہیں, ماء پہ جھٹکا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار بڑی نوازش, اللہ جزائے خیر دے. میں کتنے عرصے سے مجھے خیال نہیں تھا, مأکول نہیں پڑھا جاتا, یہ ماء جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ, تو غلط پڑھ رہا تھا میں. اس نے مجھے بتا دیا, میں نے کہا زندہ باد زند. اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی قرات میں غلطی آ رہی, میں کہوں ایک دم مجھے ناک سے دھواں اور کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے. میں بولوں میں نے 3 سال مفتی رشید احمد صاحب کے امامت کی, حضرت بہت سخت تجوید کے, وہ سخت تھے نا, ذرا سی دائیں بائیں غلطی نہیں کرنے دیتے. انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی,
میں نے فلاں سے پڑھا اتنے عرصے سے کسی نے آج تک نہیں کہا. ایک دم دھواں نکل لے لال سرخ, تو غلطی بھی غلطی رہے گی, اور صحت ڈپریشن میں کون جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رہو. یہی کہے گا. ڈپریشن میں کون جائے گا؟ میں جاؤں گا. تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں نے کہا بتاؤ یار. انہوں نے کہا فجعلہم کعصف مأکول, جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھوں تو بتانا. پھر ایک اور لفظ ہے علیہم نار مؤصدہ, یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا, مؤصدہ. اس نے کہا استاد جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے. پھر وہی میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا ہے وہی لفظ. آج علم ترا میں نے جان کر پڑھی, پھر میں نے مأکول پہ جھٹکا نہیں کیا. میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں اس. تو اگر میں یوں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ایسے, میں نے دیکھا حب جہاں کے مریضوں کو نا ایک دم دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ ان کو غلطی بتاؤ نا, ایک دم نیلے پیلے, ایک دم ناک ایسی پھول جاتی ہے ان کی. تو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں, ڈپریشن کیسے ختم کی جائے. وہ موٹیویشنل اسپیکر سن رہے ہوتے ہیں, ابے تو اپنا تکبر فرعونیت ختم کر, فرعونیت ختم کر. تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے؟ بھائی ہم نیک نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, ہم آڑے ترچھے ٹیڑے میڑے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم کیا ہیں, نیک ہیں. ہم تو بھائی سیدھے سادے سے انسان ہیں, کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں بھائی اس کو توبہ کریں. کوئی غلطی ہم سے ایسے معقول بھی تو غلطی ہو گئی نا, کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں. تو بڑے بڑے دعوے ہی نہ کرو بھائی, نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھو. نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے. جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگ ہی فلم ہوں, ڈپریشن, اسٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آگے گھیر لیں گی بھائی, عذاب میں پڑ جاؤ گے, مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے آپ. نہ پھوں پھاں بناؤ اپنی. ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے, جتنا اللہ نے دیا. ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش. یہ اسٹیٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی, یہ تو ناممکن ہے. یہ کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب ان جو تینوں بیماریاں, پہلے تو یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ یہ تین دل کی بیماریاں, حب جا, حب مال اور حب باہ. اس میں علماء کا جو صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں, کیونکہ تصوف کے موضوعات ہیں یہ, اس میں صوفیہ کرام نے ایک بڑی خاندانی, ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے. مال کی محبت, باہ کی محبت, اس کا علاج آسان ہے. ڈھرکی ہوتا ہے نا عورت کے, تھوڑے دن دور رکھو, اللہ اللہ کرواؤ, ٹھیک ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس یعنی حب باہ کا آسان ہے. اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے؟ حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ حب جاہ. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا, ہر جگہ میں, یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی, اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی, لوگوں نے آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کا جو ہے نا انٹرویو لے جا رہا ہے, سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, آپ کو شوگر تو نہیں ہے, آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں, آپ کیا مجھے تھوڑی سی شوگر ہے, میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں, اوائڈ کرتا ہوں. اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھا سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آپ تھوڑا ہل رہے ہیں, کہ مجھے بواسیر ہے اصل میں, بے عزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو شرماتا ہے آدمی. اور آسان پوڈ کاسٹ چھوڑو, رشتہ لینے گئے نا, یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. رشتہ لینے گئے, لڑکی والے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں, آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, دیکھیں میرے نا مجھے تھوڑی سی وہ بیماری یہ ہے کہ شوگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے نا, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار شوگر, لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا. آپ نے کہا آپ کو کیا بیماری؟ مجھے بواسیر رہتی ہے ہر وقت. مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت؟ اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے, نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے. تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں؟
پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں, پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے, اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں. کوئی پیغمبر نامرد, کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں. اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں, وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے, اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو, تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے ان کی سوسائٹی میں. پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی, کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو 3 بیماریاں ہیں نا, حب با, حب جا اور حب مال, ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جا کا. لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا, گندی پلید, وہ حب مال ہے. حب با بھی نہیں ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے, حب مال. وجہ اس کی ہے کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے تو کھلونا نا بھائی. وہ جو حب جاہ کا مریض ہے نا, وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی, انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے. یہ عزت کا بھوکا ہے, تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ, اور یہ کس پہ, کھلونوں پہ مر رہا ہے, مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ مر رہا ہے. تو یہ گھٹیا مریض ہے, اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میرا بنگلہ, میری گاڑی. ابے تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو؟ تو آدمی ہے یار, تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے, مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے, سلوٹ کرنے کا دل کرے گا. تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی, تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے, میری یہ بائک ہے, میری یہ گاڑی ہے. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو, وہ برا نہیں ہے. یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے, میں دنیا کا کامیاب انسان ہوں, میرے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میں کامیاب. فضول بات کر رہا ہے. تو بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے. مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں, تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہا ہے تو چھچھور پنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم, کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور فرعون کیا چھچھور پنے پہ آیا ہوا تھا, یہ ہا اولائی الانہار تجری من تحتی, یہ میرا بنگلہ ہے, یہ میرا, وہی باتیں کر, یہ میری سواری ہے, یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے؟ اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی, یہ کلیم اللہ ہے, یہ میرا پیغمبر ہے, یہ تورات لے کر آئے گا, یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا 2 ٹکے کی باتیں کر رہا ہے, وہی گھٹیا سوچ, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرے باغات ہیں, ہا اولائی الانہار تجری من تحتی, میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا, جو میرا جو پیلس ہے, اس میں 20 نہریں ہیں. یہ وہی ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے, یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے, فلاں انجینئر سے بنوائی, فلاں سے بنوائی. یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی, بلند ذوق نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں, ٹھیک ہے, کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے. ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں, اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ 2 ٹکے کا نہیں ہے. اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے, بہت گھٹیا سوچ, بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس کی. تو اس لیے میری جب ریوو پہ لوگ کرتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو, جس پہ کیا ہو, فخر ہو. ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ شو نہیں مار رہا, میری کیفیت ہے بھائی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے, تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. بنگلے, گاڑیاں, یہ شو مارنے والی چیزیں. میں شو جو مارتا ہوں نا, بچوں پہ مارتا ہوں, بیگموں پہ مارتا ہوں. 4 ہیں, تو بتا کتنی ہے. تو میرے سے کوئی بولتا ہے نا میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میرے پاس جناب یہ ہے, میرا بنگلہ دیکھیں. مفتی صاحب یہ میرا, ایک دن کیا ہوا, ہم گجرانوالہ میں, وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا, اب اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے, وہ بھی ٹیچر تھے, عالم تھے. پرانی بات ہے, ہم لاہور میں گئے, وہ بہت بڑا کروڑپتی تاجر, وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے. یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب, بڑا فخر, یعنی اس میں ایک نعمت کے طور پر, یہ میرا بزنس ہے, بڑا کروڑوں کا بزنس اس کا نا, ہمارا 2 ٹکے کا نہیں تھا اس ٹائم پہ. اچھا یہ میرا بزنس ہے. اب میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے. احساس متاثر مطلب احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی.
میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے, خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. پھر اس نے اپنا گھر دکھایا, یہ میرا گھر ہے, بہت بڑا گھر تھا بھائی, بڑا لگژری, ظاہر کروڑ پتی تاجر تھا وہ. جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا, ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے, میں نے ایسا بیویاں کتنی ہیں, تو اس نے کہا ایک ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ, اسٹائل سے بولا نا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا, 1 مہینے تک ہنستے رہے ہیں. یہ کہہ رہے یار اس کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ نے 1 منٹ میں اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے. اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے. کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے, مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کہتے یار جو مولانا طارق صاحب کو جو اسٹائل تھا نا, اس اسٹائل سے لگا کہ یہ 1 گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے, اپنا بزنس دکھا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے, اپنے بنگلے دکھا رہا ہے, اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا, بولے بیویاں کتنی, اس نے کہا 1. میں نے کہا پھر کیا شو مار رہے ہو. اس وقت ہماری 3 تھی. ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں, اس سے ہم بہتر ہیں. نہ ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے, نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے, نہ ہمارے پاس یہ. ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی. کیا کرنا ہے تم نے, کتنا کھا لے گا, پراٹھا انڈا ملائی, اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی. تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار, ہمارا اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے, لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں, انڈا بھی کھا لیتے ہیں, ملائی بھی کھا لیتے ہیں. جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں, نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں ہم. دوپہر ہم بھی دال چاول کھا لیتے ہیں. تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاول کھا لیں گے. بریانی دوست تو بریانی کھائی بھی نہیں جاتی انسان سے. کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا, اتنی گاڑی, ابے کیا گاڑی, اوبر میں چلے جاؤ, رکشے میں چلے جاؤ, 2-4 دن کے بعد عادی ہو جاتا ہے آدمی. کیا مسئلہ ہے اس میں, اتنی بڑی گاڑی کے کیا کرنا ہے, بٹن دبانے سے. اب تو بٹن دبا یوں کھول لے شیشہ, اس پہ فخر ہوتے ہیں. بٹن دباؤ شیشہ اوپر جا رہا ہے, بٹن دبایا. ابے بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو گئے نا, دیکھنے سے شیشہ نیچے جا رہا ہو, پھر بھی دوسری بیوی اس شیشے سے کیا ہے, بہتر ہے. یہ کیا خیال ہے. میرے پاس FX گاڑی تھی نا, وہ یوں کرتا تھا اس کو, پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا. اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس, اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا, پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے. پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے, ہم نے کہا پھر بھی ہم کیا ہیں, ہم خوش ہیں الحمدللہ. تو جب میں نے اس کو اتنا, اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرایا, کروڑوں اربوں, میں نے آخر مجھے بیویاں کتنی ہیں, اس نے کہا نا 1. میں نے کہا پھر کیا فائدہ یار, گھنٹے سے تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ کے بندے. تو ہمارے استاذ ہیں وہ, ان کو جو میرے دوست بھی ہیں, ان کو جامعہ کے استاذ ہیں, ان کو میرے اسٹائل پر نا فی البدیہی جواب پر اتنی ہنسی آئی. کہہ رہا یار اس بندے کی شکر ہے اس نے وہ سمجھا نہیں میری بات کو نا, کہ اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھیں. غریب آدمی کیا سمجھے ہماری باتیں یار, ہمارے لحاظ سے تو غریب ہی تھا نا, وہ کیا سمجھے. اس کے مینٹل لیول سے بہت اوپر کی بات کی تھی ہم نے, اس کو سمجھ میں نہیں, ان کو آ گئی. وہ جو اس سے ہنسی رک نہیں رہی ہے نا, میں اس کو رک کروں, میں نے کہا چپ ہو جاؤ, وہ بے عزتی ہوگی. وہ کہہ کہ علماء آئے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا ہے نہیں سمجھائیے. تو میرے بھائی یہ دنیا جو ہے نا, پیسہ رکھو, کماؤ بھی, ٹھیک ہے, دنیا کو دکھا بھی دو اگر نعمت کے اظہار کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے. شو مارنے کے لیے یہ کام نہیں کیا کرو. ان چیزوں پہ شو انسان پہ جچتی نہیں ہے, یہ انسان کے گھٹیا ہونے کی علامت ہے. تو حب جاہ جو ہے اس کا علاج مشکل ہے, مگر گھٹیا بیماری, جیسے شوگر کا علاج مشکل ہے, بواسیر کا آسان ہے. مگر بواسیر گندی گھٹیا بیماری ہے, اسے بتاتے ہوئے شرماتا ہے, شوگر بتاتے ہوئے شرماتا. بلکہ شوگر تو مالداروں کی بیماری ہے, جس کو شوگر نہ ہو سمجھتے ہیں غریب آدمی ہے. یہ چائے میں چینی ڈال ڈال کے پی رہا ہوں نا, یہ غریبوں کا کام ہوتا ہے نا, دیکھا ہو نا. اور جب مالدار کے سامنے چائے رکھیں گے تو وہ پھیکی چائے پیے گا. یہ اس کی علامت ہے کہ مالداروں کے کچھ نا شوق ہوتے ہیں, صبح یہ ٹیبلٹ, دوپہر کو یہ ٹیبلٹ, شام کو یہ ٹیبلٹ, اور پھر رات کو ٹیکا لگا کے سونا ہے. تو بہت سارے چوچلے ہوتے ہیں مالداروں کے. غریبوں کے تو سب کچھ کھاتے رہیں گے وہ بیٹھ کے, ان کو شوگر ہی نہیں ہوتی. یہی ان کی علامت ہے کہ کس شوگر ہی نہیں ہے یار تمہیں, سب کچھ کھا رہے ہو تم. ٹھیک ہے. تو اب یہ سمجھو خوب اچھی طرح کہ مشکل علاج جو ہے وہ حب جاہ کا ہے, لیکن گھٹیا بیماری کیا ہے, حب مال. تو کبھی حب مال پہ فخر نہ کیا کرو کہ پیسوں پہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یا نہیں, اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا, پیسہ چھیننے سے پتہ چلتا ہے. پیسہ چھیننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو. اگر آپ کے دل میں ہوس نہیں ہے نا, تو پیسہ چھیننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو نیچرلی ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن نہیں لوگے آپ بولو گے میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے,
اور کھانے کے لیے مجھے پراٹھے چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے مل رہے ہیں, میری مرضی کی خوراک مل رہی ہے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. تو جب تک یہ ہے تو کیا ہے, لائف کو کیا کرو بھائی, انجوائے کرو. اس سے اوپر تو سارا غریبی تھی. غریبی چھننے سے غم تھوڑی ہوتا ہے انسان کو, مل جائے تو خوشی ہوتی ہے, نہ ملے تو آدمی کہتا ہے پلیٹ کے پیسے دیے وہ تو میں نے کھا لیے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نہاری کھا رہے ہوتے ہیں, غریبی منگاتے ہیں, کہتے ہیں غریبی ختم ہو گئی ہے. اب یہ تھوڑی بے ہوش پڑے ہوئے وہاں پہ, یار غریبی ختم ہو گئی, یار یہ کیا ہم نہاری کھانے آئے تھے, یار غریبیاں ختم ہو گئی. پھر موٹیویشن اسپیکر کو تقریریں سن رہے ہیں, یار ڈپریشن ختم کرو میری, یار پاگل ہے, غریبی غریبی غریبی. تو بھائی ہماری میری بیسک ضرورت اور آپ کی بیسک ضرورت کیا ہے, ہمیں 2 ٹائم کا کھانا مل جائے, کیونکہ بھوک کی تکلیف واقعی برداشت نہیں ہوتی, اور ہمیں ایک آدھ بیوی مل جائے, کیونکہ اس میں یہ انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اور بیوی کے اور بھی بہت فائدے ہیں, اس سے انسان گپ شپ لگاتا ہے, تنہائی دور کرتا ہے, اس سے اولاد ملتی ہے, گھر میں اولاد بھی چاہیے انسان کو. یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی, رشتہ داری بڑھتی ہے انسان کی, سکون ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے بھائی, سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے, پہننے کے لیے لباس چاہیے, بیسک چیزیں مل گئیں. اب اس سے زیادہ سب کیا چل رہا ہے, غریبی چل رہا ہے. تو میں وہ آیت کو سمیٹ دوں جلدی سے, جس آیت کو میں لے کے چلا تھا. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی سے, اپنی بیوی سے, اپنی اولادوں سے دور بھاگے گا. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ کلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى. اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے اللہ کی بات سے اعراض کیا. یہ پتہ نہیں یہ ٹاپک چینج کس ٹائم پہ ہوا ہے. بیان لوگ سن رہے ہوتے ہیں, نیچے بڑے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب آپ ایک ٹاپک پہ ٹکتے نہیں ہو. ہمارے تو ریلیٹیو نے امریکہ سے فون کر کے مجھے ڈانٹ لگائی ہے کہ یار تمہارا بیان آیت کون سے شروع ہوتی ہے, بیچ میں کدھر کو چلے جاتے ہو تم. تو میں نے الزام کیا تھا میں ادھر ادھر جاؤں گا نہیں, لیکن میں بھول گیا میں ادھر گیا کیسے, کہاں سے میں نے ٹرن مارا تھا. تو وہ جی تولا سے تو تھے, لیکن یہ ہم ہاں تو تدعو من ادبر وتولى. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی جہنم ہر اس شخص کو بلاتی ہے جو اللہ کی آیات سے اعراض کرتا ہے. تو میں ہاں اس پہ میرا خیال ہے بات آئی تھی کہ آج جو ہے نا, آج لوگوں کو جاہ چاہیے, دولت کی ہوس چاہیے, اور عورت کی ٹھڑک چاہیے. یہ 3 چیزیں جہاں ملے گی بھاگا بھاگا جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں جب اس کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں کہ تو کیوں پیدا ہوا, تیرا دنیا میں لانے کا مقصد کیا تھا, تو ان چیزوں میں اس کو دلچسپی نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے پیدا اس کے لیے کیا ہے بھائی. تو آپ وہ چیزیں بھول گئے جس کے لیے پیدا ہوئے, اور ان چیزوں میں لگ گئے جس کے لیے آپ اور میں پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.